یہ آج سے 40 برس قبل کا قصہ ہے، جب میرے بھائی سرفراز کی عمر 17 برس تھی۔ ان دنوں ہم کو ایلسلبان کے ایک پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک روز میرا بھائی صبح نماز پڑھنے کے بعد سیر کو نکلا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور چند نوجوان ایک شخص کو گھیرے کھڑے ہیں۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہ ان کی طرف کیا۔ یہ بھائی کے کچھ دوست تھے جو ہمارے اپنے گاؤں کے پاس ہی تھے۔ وہ جس نوجوان کو گھیر کر جھگڑے میں الجھا رہے تھے وہ کسی گاؤں کا باشندہ تھا۔ شاید اس کے یا اس کے کسی بھائی بند کے ساتھ ان کو دشمنی تھی۔ وہ آج ان کے ہاتھ آ گیا تو انہوں نے گھیر لیا۔ تبھی سرفراز پہنچا اور دیکھا کہ جو نوجوان ان میں گھیرا ہوا ہے وہ اس کا پرانا ہم جماعت ہے، ان دونوں کا، جب وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ بہرحال بھائی کی اس پرانے ہم جماعت کا نام زرزش خان تھا۔ اس نے بھی سرفراز کو پہچان لیا۔ 5ویں سے میڈل تک دونوں نے ساتھ پڑھا تھا۔ سرفراز نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں اس کو گھیرے ہو اور جھگڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اس کے بڑے بھائی نے ہم سے 4 بیڑ لی تھی اور 6 ماہ بعد ان کی قیمت جو طے شدہ تھی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سال گزر گیا، رقم نہ دی۔ اب یہ کہتا ہے کہ جتنی رقم تھی وہی ادا کروں گا اور تاخیر قرضہ کا تاوان جو سود ہوتا ہے وہ میں ادا نہ کروں گا۔ یاد رہے کہ 6 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد سے تاخیری تاوان اس پر ادا کرنا رواج کے بطور واجب ہو جاتا تھا۔ زرزش 4 بیڑوں کی اصل خرید کی رقم لایا تھا اور واجب تاوان ادا کرنے سے انکاری تھا۔ یہی چکر تھا، اگر یہ تاوان نہ دیں گے تو ان پر وار کرنا ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ خلافی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سرفراز نے اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ تم لوگ اس معاملے کو جرگے کے ذریعے حل کر سکتے ہو، تو پھر اس اکیلے اور نگہتے لڑکے کو گھیرا کر اس پر وار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو میری بات مان جاؤ اور اس کو چھوڑ دو، اصل زر اس سے لے لو اور جو تمہارے حساب سے تاوان بنتا ہے وہ میں تم کو ادا کر دیتا ہوں، کیونکہ زرزش خان میرا بچپن کا دوست ہے اور میں اپنے دوست کو اس طرح مصیبت میں نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے۔ بات مان گئے۔ انہوں نے زرزش کو چھوڑ دیا اور اصل زر لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زرزش خان بھائی کا بہت مشکور ہوا، کیونکہ وہ بغیر بندوق کے تھا اور ہمارے گاؤں کے نوجوان کے پاس بندوقیں تھیں۔ یہ تعداد میں 4 تھے، جن میں 3 سگے بھائی اور ایک ان کا چچا زاد تھا۔ اگر جھگڑا بڑھ جاتا تو یقیناً ان میں سے کسی جذباتی نوجوان کی بندوق چل جاتی اور پھر یہ دشمنی کا سلسلہ بہت آگے تک جا سکتا تھا۔ بہرحال اس روز زرزش کو بھائی گھر لے آیا اور کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر خود موٹر سائیکل میں شہر تک چھوڑ کر آ گیا۔ سرفراز اور زرزش نے اکٹھے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی۔ ان کو پڑھنے کا شوق تھا۔ بھائی نے مجھے بھی شوق دلوایا کہ تم بھی شہر کے اسکول میں داخلہ لے لو۔ میں نے والد سے ذکر کیا۔ اس وقت وہ منڈی میں میوہ جات فروٹ کا کاروبار شروع کر چکے تھے۔ خاص مقامات میں پہاڑوں پر آگے چلغوزے خود رو جنگلات سے حاصل کیے جاتے تھے، جن کا توڑنا بہت دشوار گزرا کام تھا، تبھی یہ مہنگے بکتے تھے۔ میرے والد صاحب نے زمین جنگلات سے ٹھیکیداری کا کام شروع کیا تو ہمارا کاروبار ترقی کرتا گیا۔ یہ عمدہ چلغوزہ دور دراز علاقوں مثلاً چین اور بیرون ملک برآمد ہوتا تھا، کیونکہ اس کی کوالٹی کی مثال نہیں ملتی تھی۔ چلغوزے کے درخت خود بروق ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی دولت ہماری قریبی دور ہوتی گئی اور بیڑوں کے غلے پر انحصار کرنے والے ہمارے خاندان کے لوگ شہر کی میوہ منڈی کا رخ کرنے لگے۔ والد نے بھی کاروبار کی ترقی کی خاطر شہر میں گھر خرید لیا۔ اس طرح جب ہم گاؤں سے نقل مکانی کر کے شہر میں آئے تو میں نے اسکول اور سرفراز نے بوائز کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس طرح ہم پہاڑی لوگوں پر تعلیم کے درواہ ہو گئے۔ یہ بات بہت اچنبھے کی ہے کہ تعلیم بھی ہمارے پہاڑی رسم و رواجوں پر آج تک اثر انداز نہیں ہو سکی اور اپنی صدیوں پرانی ریت رواج کی پابندی یہاں ہر حال عزیز رکھی جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ان کی پاسداری نہ کرنے والے کو سنگین خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ شہر میں جو گھر والد صاحب نے لیا وہ زرزش کے گھر کے قریب تھا، لہٰذا ہمارے والدین کا اس کے والدین سے میل جول رہنے لگا۔ اس طرح سرفراز بھائی اور زرزش کی دوستی بھی مزید پکی ہو گئی۔ دونوں ہی تقریب روز بیٹھک میں ملتے اور اکٹھے شہر جاتے تھے۔ زرزش نے FA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور اپنے والد کے ساتھ دکانداری میں شامل ہو گیا، جبکہ میرے بھائی نے BA مکمل کیا اور پھر وہ والد کے ساتھ ڈرائی فروٹ کی فروخت میں ہاتھ بٹانے لگا۔
زرزش کی دکانداری میں مزہ نہ آیا تو اس نے ٹیچر کی اسامی کے لیے درخواست دی۔ اس کی مراد پر آئی، اسے ایک پہاڑی گاؤں کے اسکول میں ٹیچر کی تعیناتی مل گئی۔ وہ روزانہ گھر نہیں آ سکتا تھا، ہفتے میں ایک بار گھر آتا۔ اس کی بہن کا نام آفیسر جان تھا، وہ اسکول میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ چونکہ ہمارے پاس فروٹ کے کاروبار کی وجہ سے اپنی سواریاں تھی، لہٰذا ایک ویگن میرے بھائی کی دیویل میں رہتی تھی، جس پر وہ پہاڑ کے شہر کی منڈی میں مال پہنچاتا تھا۔ جب زرزش خان ڈیوٹی سر انجام دینے علاقے چلا گیا تو اس کی بہن آفیسر جان کو اسکول پہنچانے والا کوئی نہ رہا، کیونکہ زرزش اپنی موٹر سائیکل پر ہی جاتا تھا۔ زرزش کی امی میرے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ زرزش سے ملنے ان کے گھر جاتا تو سرفراز کو اندر بٹھاتی، خاطر مدارت کرتی، کیونکہ یہ بھائی ہی تھا جس نے ایک بار تاوان ادا کر کے زرزش کی جھگڑے سے جان چھڑائی تھی اور اس کی جان بچائی تھی۔ یہ احسان اس کی امی کے لیے بہت بڑا تھا، تبھی وہ سرفراز کو اپنے بیٹے جیسا جانتی تھی، اس پر اعتبار کرتی تھی۔ ایک روز انہوں نے سرفراز سے کہا، آج آفیسر جان کا سالانہ پرچہ ہے اور اس کو شہر کے امتحانی سینٹر لانا اور لے جانا ہے۔ زرزش تو ہے نہیں، میرے شوہر بھی دکان کا سامان لینے ملتان گئے ہیں، تم میری لڑکی کو سینٹر پہنچا کر امتحان دلوا دو۔ ٹھیک ہے خالہ جی، میں لے جاؤں گا، میرے بھائی نے کہا اور آفیسر جان کو سینٹر لے گیا، جو گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ جب وہ آفیسر جان کو سینٹر سے گھر واپس لا رہا تھا، راستے میں زرزش خان کا ایک دوست مل گیا جس کا نام ریاض تھا۔ اس وقت یہ دونوں یعنی سرفراز اور آفیسر جان باغ کے پاس پہنچے تھے، جہاں قریبی بھائی نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی۔ جب ریاض نے دونوں کو باغ کی دیوار کے پاس دیکھا تو وہ سمجھا کہ یہ باغ کے اندر گھومنے گئے ہوئے تھے۔ ریاض بھی اسی اسکول میں ملازمت کرتا تھا جہاں زرزش ٹیچر تھا۔ اس نے وہاں جا کر اس کے کان بھرے کہ سرفراز اور افسر جان کو میں نے شوہر کے چمکنی باغ میں گھومتے دیکھا ہے۔ تمہاری بہن کا سرفراز کے ساتھ وہاں جانے کا کیا مقصد؟ معلوم کرو کیا معاملہ ہے، دوست بن کر کہیں تم سے دشمنی تو نہیں کر رہا؟ زرزش یہ سن کر غصے میں گھر پہنچا اور آتے ہی وہ میرے بھائی کے گلے پڑ گیا۔ اس کو برا بھلا کہنے لگا، بولا کہ تم بغیرت ہو، میں نے تم کو دوست سمجھا اور تم نے ہماری ہی گھر کی عزت پر نظر رکھی ہے۔ تو وہ اپنی جگہ سچا تھا، کیونکہ شریف انسان باغیرت ہوتا ہے، لیکن اس کو اصل بات کا علم نہ تھا کہ سچائی کیا ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائی نے کہا کہ تم آئندہ ہمارے گھر مت آنا۔ سب سے کٹھن بات یہ تھی کہ اس وقت اس کا غصہ دیکھ کر بھائی اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ تاہم ان کو یقین تھا کہ جب دوست کی والدہ اس کو سب کچھ بتا دے گی تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اور وہ مطمئن ہو جائے گا۔ ایک ماہ تک نہ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور نہ ایک دوسرے کے گھر گئے۔ ایک ماہ بعد زرزش کی والدہ سرفراز کو بازار میں مل گئی، بولی، ارے بیٹا تم کہاں غائب ہو، نہ گھر آئے؟ اس نے بازار میں ان سے کوئی بات کہی نہیں، مناسب نہ سمجھی۔ بھائی کے پاس ویگن تھی، کہا خالیہ چلیے آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کے ساتھ ویگن میں بیٹھے اور گھر آ گئے۔ خالہ اصرار کرنے کے سرفراز بھائی کو گھر کے اندر لائی اور ان کے لیے مشروب لینے چلی گئی۔ تبھی آفیسر جان سامنے آ گئی تو بھائی نے اس کو سرسری احوال سے آگاہ کیا اور کہا، باقی باتیں تم کو خط میں لکھ کر بھیجوں گا کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بعد میں اس نے تمام تفصیل اور ریاض کی بھڑکانے والی بات لکھ کر میرے ہاتھ آفیسر جان کو بھجوا دی۔ اس نے بھی جواب میں خط لکھ کر مجھے دیا، جس میں لکھا تھا، اگر ہماری بدنامی ریاض نے کرا ہی دی ہے تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ پسند کرنا اور شادی کرنا اگر کوئی جرم ہے تو پھر یہ جرم تم میری طرف سے سمجھ لو۔ یہ خط پا کر بھائی سکتے میں رہ گیا، کیونکہ اس نے آفیسر جان کو ہمیشہ ایک بھائی کی نظر سے دیکھا تھا اور ایسا کوئی خیال تک اس کے بارے میں نہ کیا تھا۔ لیکن اس لڑکی نے گویا یہ لکھ کر از خود اظہار محبت کر دیا۔ اب بھائی کے دل میں بھی فرق آ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر دوست یہ سمجھتا ہے کہ میں خطا کار ہوں تو پھر یہی صحیح۔ تاہم اس نے یہ بات اپنے تک رکھی، لیکن زرزش کے دل میں سخت کدورت آ چکی تھی اور اب وہ سرفراز کے خلاف منصوبے بنانے لگا تھا۔ خدا کی مرضی کہ از خود میرے والدین کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم سرفراز کے لیے آفیسر جہاں کا رشتہ اس کے ماں باپ سے مانگ لے، چونکہ ہمارے والدین میں عزت و احترام، پیار محبت تھا، لہٰذا ان کا خیال تھا
کہ وہ لوگ بھی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار نہ کریں گے۔ ہوا بھی یہی۔ جب میری والدہ نے جا کر بات کی تو خالہ جی نے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں، میرے دل میں بھی یہی بات تھی، مجھے سرفراز سے بہتر داماد کہاں ملے گا، مجھے سر آنکھوں پر رشتہ منظور ہے۔ خالہ نے شوہر سے بات کی، وہ بھی خوش ہو گئے۔ میرے والد سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، یوں بھی ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوشحال تھے۔ ایسے گھرانے میں کون بیٹی دینا پسند نہ کرے گا جب لڑکا بھی دیکھ بھالا ہو۔ جو بدمزگی سرفراز اور زرزش خان کے درمیان ہو چکی تھی، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ زرزش نے اس بات کا گھر میں تذکرہ کیا اور نہ میرے بھائی نے کسی کو کچھ بتایا سوائے افضل جان کے۔ ایک شام جب زرزش گھر آیا تھا تو پتہ چلا کہ کل اس کی بہن اور میرے بھائی کی شادی کی بات پکی ہونے جا رہی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اس قدر آگ بگولا ہوا کہ اس کے والدین بھی ڈر گئے کہ زرزش کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ سرفراز اور حافظ جان نے آپس میں مراسم استوار کر لیے تھے، اس لیے وہ شادی کر رہے ہیں۔ سرفراز نے دوستی کی آڑ میں بے غیرتی کا کھیل کھیلا ہے۔ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا، اگر ہوئی تو دونوں کی جان لے لوں گا۔ اس فیصلے سے دونوں کے والدین ہکا بکا رہ گئے کہ اس کو کس نے بھڑکا دیا ہے جو اپنی جگری دوست کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ اس کو ابھی تک یہی غلط فہمی تھی کہ سرفراز نے اس کے اعتبار کو دھوکہ دیا ہے اور دوستی کی آڑ میں اس کی بہن سے محبت کی پنگے بڑھتا رہا ہے، جس کا نتیجہ اب شادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہ تھی۔ یہ مقدس بندھن بدنیتی کے سبب نہیں بلکہ دونوں کے والدین کی رضا اور خوشی سے بندھا جا رہا تھا۔ بہرحال والدین اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش ہو رہے۔ یہی سوچا گیا کہ زرزش کی غیر موجودگی میں سادگی سے سرفراز اور آفیسر جان کا نکاح کر دیا جائے گا اور بعد میں اس کو منا لیا جائے گا تو رخصتی کرا دیں گے۔ زرزش کے جانے کے بعد یہی ہوا کہ والدین نے خاموشی سے نکاح کی رسم ادا کر دی۔ بعد میں لڑکی کے باپ نے خط لکھ کر بیٹے کو نکاح کی اطلاع کر دی۔ ان کا خیال تھا نکاح ہو جانے کے بعد وہ مخالفت ترک کر دے گا، کیونکہ بہن کی طلاق کا ہونا تو کسی بھائی کے لیے کوئی پسندیدہ امر نہیں ہوتا۔ عید آ گئی۔ وہ عید سے 3 دن پہلے گھر آیا۔ میرا بھائی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گھر سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھتے ہی چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ سرفراز کے دوست اصغر نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو چھری اس کے کلیجے میں اتر گئی اور اسپتال لے جانے سے پہلے دم توڑ گیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے زرزش کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جیل چلا گیا۔ کچھ رشتہ داروں کا خیال تھا کہ سرفراز افضل جان سے شادی نہ کرے بلکہ طلاق دے دے، اور کچھ کہتے تھے تقدیر سے جو ہو چکا ہے نکاح ہو گیا ہے، اب شادی ہی ہونی چاہیے۔ زرزش جیل میں تھا۔ اس کے باپ نے اس شادی کی تاریخ لے لی اور آفیسر جان کو رخصت کر کے سرفراز گھر لے آیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد والدین نے فیصلہ کیا کہ طلاق کی بجائے رخصتی زیادہ مثبت فیصلہ ہے اور باقی خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ زرزش کو اس کے والد اور وکیل سزا سے نہ بچا سکے اور عمر قید ہو گئی۔ سرفراز آفیسر جان کو لے کر ملتان چلا گیا۔ وہ وہاں رہنے لگے۔ والد صاحب ملتان میں فروٹ سپلائی کرتے تھے اور ادھر کا بزنس سرفراز بھائی سنبھلتے تھے۔ 7 سال ان کی شادی کو گزر گئے۔ دونوں میاں بیوی خوش و خرم رو رہے تھے۔ 3 بچے ہو چکے تھے کہ بالآخر زرزش کی جیل سے رہائی نصیب ہو گئی۔ رہائی کے بعد وہ گھر نہیں آیا، لیکن باہر اس نے معلوم کر لیا کہ اس وقت سرفراز اور اس کی بہن کہاں قیام پذیر ہے۔ کچھ دن کسی جگہ قیام پذیر رہا اور میرے بھائی اور بھابھی کے معمولات زندگی کو جانے سے لگا رہا۔ پھر ایک دن باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہ ان کے گھر ایک دن رات میں اس وقت داخل ہو گیا جب وہ سو رہے تھے۔ اس نے بہنوئی اور ان کے 3 بچوں پر فائر کھول دیا اور ان سب کو موت کی ابدی نیند سلا کر اپنے دل میں بھڑکتی بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ آگ جو ریاض بدبخت کی باتوں سے چنگاری بن کر اس کے اندر سلگتی تھی، رفتہ رفتہ اس نے اتنی بڑی خوفناک آگ کی شکل اختیار کر لی کہ اپنے بہنوئی دوست اور اپنے حقیقی بہن کے علاوہ ان کے 3 معصوم بچوں کے خون سے ہی اس آگ کو ٹھنڈا کر کے وہ شانت ہو گیا۔ اسے پھانسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ خود پولیس اسٹیشن گیا اور خود کو تھانے دار کے حوالے کر کے 5 قتل کرنے کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ یہ تھی ایک بدگمانی کی چنگاری جس کے سبب
5 انسانی جانیں اور 2 خاندان تباہی کے الہو میں جل کر راکھ ہو گئے۔